اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ UC 29 تلونڈی کھجور علی NA 81 کے حلقے سے ان کا تعلق ہے، اور آبائی علاقہ ٹھٹا داد ان کا آبائی علاقہ ہے، اور ان کا گھرانہ اس علاقے سے عرصہ دراز سے سیاسی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، اور ہر قومی اور صوبائی اور بلدیاتی الیکشن میں ان کا گھرانہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اور ان کا گھرانہ پچھلے کئی ادوار سے سیاسی منظرنامے پر موجود ہے۔ جو میرے آج کے مہمان ہیں چودھری محمد اختر چیمہ صاحب، وہ نظریاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف سے 2010 سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ایک نظریاتی کارکن ہیں، اور ایک ویژن کے پیچھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ آج وہ میرے مہمان ہوں گے۔ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہو سکتے ہیں، انہیں چیئرمین کے امیدوار ہیں، اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ان سے ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے اور علاقائی مسائل کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس کے لیے بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ چودھری اختر چیمہ صاحب ہیں، جو امیدوار ہیں چیئرمین کے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں، UC 29 تلونڈی کھجور والی سے۔ سر بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہارٹ ٹاک کے لیے مجھے۔ چیمہ صاحب، سب سے پہلے جو میرے ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ جی، میں گجرانوالہ کی UC 29 سے میرا تعلق ہے، ٹھٹا داد کا رہنے والا ہوں۔ یہی ہمارا آبائی گھر ہے اور گاؤں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کتنے عرصے سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، یہ تو میرے دادا جی اور ان کے فیملی سے تقریباً پاکستان بننے سے پہلے کے ہم ادھر آپ کے ریاست وزیر ہیں؟ جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آبائی گاؤں ہے آپ کا، آبائی علاقہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا گھرانہ کافی عرصے سے سیاسی منظرنامے پہ موجود ہے۔ آپ کے بردر بھی غالباً پچھلے ادوار میں الیکشن لڑے ہیں آزاد سیے سے، چودھری پرویز چیمہ صاحب۔ تو سیاست میں کتنے عرصے سے آپ لوگ ہیں؟ جی، تقریباً ہم لوگ 2002 سے باقاعدہ طور پر باقاعدگی سے سیاست میں انٹر ہیں۔ اس سے پہلے ایک ورکر کی حیثیت سے ہمیشہ ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور 2002 سے تقریباً ہم لوگ باقاعدگی سے خود الیکشن لڑتے ہیں، یعنی بلدیاتی الیکشن میں۔ جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے جو علاقے کے اندر سیاسی طور پہ آپ ایکٹیو ہیں، آپ کے بردر بھی الیکشن میں رہے، تو آپ نظریاتی طور پر کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 2010 سے، جو میری معلومات ہے، ایک دہائی سے آپ کا تعلق ہے، اور PTI سے آپ ویژن کے آپ ایک نظریاتی کارکن ہیں۔ جی جی۔ تو آپ PTI کو کیا دیکھ کے آپ نے جوائن کیا تھا؟ جناب، PTI میں ہم لوگ سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے تھے، میڈیا کو بھی دیکھتے تھے۔ خان صاحب کا جو ویژن ہے نا، وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک پرانے پاکستان میں ہر طرح کے مسائل ہیں، ہر کونا ملک کا میڈیا نے، مافیا نے جکڑا ہوا ہے، ہر جگہ پہ قبضے ہیں۔ خان صاحب کا ویژن ہے کہ میں اس ملک کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک سے کرپشن ختم ہوئی ہے اور مافیا کا خاتمہ ہوا ہے،
इंशाल्लाह खान साहब इस मुल्क से भी माफिया का ख़ात्मा भी करेंगे और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। जैसा कि ये सिंगापुर, हांगकांग भी पहले हम लोगों ये हमारे मुल्क से ज़्यादा करप्शन थी, ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन एक लीडर आया, उसने अपने अपने मुल्कों का नक्शा बदल दिया। आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। हमारा मुल्क जो है, मुल्क तो मार्ज़ वजूद में आ गया था, लेकिन इसको सही फलाह इस्लामी रियासत की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अपने अपने सियासी एजेंडे को, अपने मंशूर को, चांकियाई नज़रिए को इन लोगों ने प्रमोट किया। मुल्क को एक चांकियाई नज़रिया जो है उसके तहत ये लोग चलाना चाहते हैं। खान साहब इस मुल्क को हकीकी फलाही इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। इब्तिदा में जब भी कोई मिशन, कोई बेड़ा उठाता है, उसमें भी मुश्किलात भी आती हैं, मायूसियाँ भी आती हैं, नाउमीदी भी होती है कि ये काम होने वाला नहीं है। यानी आपने इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान के हवाले से इस मुल्क को नया पाकिस्तान का जो उनका एक विजन था, उसको देखते हुए 2010 में सिर्फ इसके लिए आपने तरीके इंसाफ में शमूलियत जी की। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ खान साहब के विजन के पीछे हम लोग उनके फॉलोअर हैं। अच्छा चोई साहब, आपका ज़रिया माश क्या है और काम क्या करते हैं आप? जी मैं एज ए ओवरसीज़ भी रहा हूँ। मेरी फैमिली के मेरे ब्रदर्स ओवरसीज़ हैं, ठीक हो गया, ज़मींदारा है जी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा गुजारा हो रहा है माशाल्लाह। यानी लोग सियासत में आते हैं माल बनाने जी, अपना रिलेशनशिप डेवलप करने, जी जी अपने फैक्ट्री लगाते हैं आके, जी, जी। कारोबार बढ़ाते हैं। आप क्यों आए हैं? मेरे भाई जब सियासत में ना हो तो लोगों के मसले मसाइल, ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ इस कदर हैं कि उनके पीछे आवाज़ उठाओ तो हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती, ईवानों तक नहीं पहुंचती। अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो जो हमारे इदारे हैं थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये आदमी पॉलिटिक्स में है, कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा या किसी इदारे में इस्तेमाल करेंगे। ये ही मेरा मिशन है। सही, यानी और कोई मैं तो करप्शन के खिलाफ हूँ। मेरे भाई ने पिछले नाज़म के दौर में 8 करोड़ की डेवलपमेंट करवाई थी, जबकि 8 करोड़ आज के 50 करोड़ के बराबर है। जितने कंट्रैक्टर थे आज भी वो ज़िंदा हैं। वो उस टाइम भी कहते थे कि एक नाज़म हमने इस आदमी को देखा है जिसने हमारे से अपनी कमीशन नहीं मांगी, कमीशन नहीं ली, अपने महलों के रास्ते, गलियां लोगों की सुपरविजन में बनवाई हैं, खुद जाके सुपरवाइज नहीं किया और लोगों को बताया था कि ये रेशो है, इसके मुताबिक सीमेंट डलवाएं, ये काम इस तरह करवाना है, रेत से गलियां, नालियां, सड़कें नहीं बनवानी। मैंने इनसे कोई कमीशन नहीं ली। इनका काम की निगरानी आप लोग खुद करें ताकि काम म्यारी हो और अच्छा हो जाए और देर पा हो। 8 करोड़ में कितनी कमीशन बन सकती थी, नहीं बनाई। हम लोग जब अपने अवाम का कोई मसला होता है ना, मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूँ, भाइयों की सपोर्ट है जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। हमारे ख़ानदान का रिकॉर्ड है कि आज तक किसी परेशानी वाले से कोई पैसा नहीं लिया। छोटे मोटे जो मामला हैं हम लोग खुद उनको फेस करते हैं। जो साहब, लोग को जब आप लोग सियासत में हैं तो लोग आपसे तवक्कुआत भी बहुत बड़ी करते हैं जी। लोगों के माशी मसाइल भी हैं, लोग आपके दरवाजे पे भी आते हैं। लोगों के जैसे आपने कहा कि एक मिशन है हमारा कि गरीब आदमी, मजलूम बंदे की मदद करना, उसके लिए आप लोग सियासत में हैं, समाजी सियासत और समाजी कामों में भी आप लोग बढ़ चढ़ के आपका अंदर नज़र आता है। तो इसके लिए तो माली वसाइल भी चाहिए और एक वाफर टाइम भी चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे अपना सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं?
वसाइल, जब इंसान सादगी में ज़िंदगी बसर करता है ना, ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इलेक्शन के टाइम पर आके दुकानें लगाते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपनी दुकान चमकाते हैं, फिर उधर कौवे और गिरजे उड़ती हैं। सही। हम सादगी से अपना सिस्टम चला रहे हैं सालों साल से। मैंने इलेक्शन के टाइम पे भी अपने डेरे के ऊपर कोई अजाफी अखराजात नहीं करने, ना कोई ये जो इश्तिहारबाजी है मैंने इतनी ज़्यादा नहीं करनी। यानी एक जो रूल और रेगुलेशन है उसके अंदर रह के आपने काम करना है, अंदर चलना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता है। ठीक हो गया। अच्छा चीमा साहब, अब तो दौर बदल गया, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल रही है। यहाँ पे लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ भी बना रहे हैं, लोगों को फ्री प्लाट भी दे रहे हैं आपके हल्के के अंदर, राशन भी बांटते हैं, मुख्तलिफ मामलात करते हैं, सियासी हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों का आप कैसे मुकाबला करेंगे? भाईजान, ये बात है कि जो लोग इस तरह के सियासी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उनको पहले तो अपने इलाके में मौजूद रहना चाहिए। अब लोगों के मसाइल और हैं, ये कोई खिदमत के नाम पे कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और उसके अगर पीछे किसी के अज़ाइम और हैं सियासी, तो उनके लिए ये तो खुला रास्ता है, वो करें, जो चाहते हैं करें। और अवाम सारी समझदार है कि इनके जो तरीके वारदात हैं, हर काम के लिए कुछ वारदात का तरीका अपनाना पड़ता है। लोग खिदमत को भी समझते हैं, और किसी को कैश करना जो होता है ना, उसमें फ़र्क अवाम को सारा पता है कि कौन कैश करना चाहता है, कोई परचेज़ करना चाहता है, कोई किसी के दिल जीतना चाहता है। मैं किसी को परचेज़ नहीं करूँगा। ठीक हो गया। किसी का लोगों के दिल जीतने हैं, अवाम के जो छोटे छोटे मसाइल होते, इतना बड़ा नहीं है मसला कि लोगों के मसाइल इतने बड़े हैं कि वो हल नहीं कर सकते। हमारे स्टेट की ज़िम्मेदारी है ना मसाइल हल करना, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। रिज़्क देना अल्लाह का ज़िम्मा है, वो मेरा भी और अवाम का भी रिज़्क तो अल्लाह के ज़िम्मे है। सही। अल्लाह दे सकता है, हम तो चंद लोगों को ऐसे कैश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे इलाके में इस तरह के बैगर हैं जिनको मदद की अशद ज़रूरत है। लोग हर तरह के वसाइल से माला माल है, हर घर से कोई ना कोई ओवरसीज़ है। सही। हाँ, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान हैं हार्ट टॉक के वो चौधरी अख्तर चीमा साहब हैं, जो यूसी नत्ती खजूर वाली से उनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। तो उनसे बातचीत का यूँ ही सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो चौधरी अख्तर चीमा साहब हैं। चौधरी साहब, बात हो रही थी इलाके में जो लोग मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, ये ज़रूरी रकबा है, इसके अंदर पहले कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी अलाटमेंट हो ही नहीं सकती। वहाँ पे सहूलतों की ज़रूरत होती है, गैस, बिजली, NOC लेनी पड़ती हैं। तो ये लोगों को जो हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे लोगों को प्लाट फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं, ये एक नया ट्रेंड बन गया, मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं, आपके इलाके में भी हमने देखा है। इसके साथ मुख्तलिफ स्कीमें और शुरू हुई हैं। तो आपके समझ, आप सियासी और समाजी वर्कर हैं, कि ये जो ये ऐसे काम इलाके में होने चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है? ये अच्छी चीज़ है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, लेकिन रूल्स के अंदर रहकर जो सोसाइटीज़ बन रही हैं या कोई बना रहा है हमारे इलाके में या बाहर, सबसे पहली चीज़ है कि उनको रजिस्टर होना चाहिए। जब तक वो सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी नहीं होगी, ना बिजली जाएगी वहाँ, ना पानी सीवरेज का सिस्टम होगा, ना गैस सप्लाई नहीं होगी। तो और चूँकि वो सोसाइटीज़ जो
اپنی پبلکسٹی کے لیے یہ بنائی جاتی ہے، اس میں ان کے پاس مالکانہ حقوق نہیں ہوں گے۔ صحیح، جب تک مالکانہ حقوق نہیں ان کے پاس ہوں گے، وہ تو آپ خود اپنی اپلیکیشن بھی نہیں دے سکتے، وہ کبھی بھی اپنا گیس کا مسئلہ یا الیکٹریسٹی کا مسئلہ جو ہے نا اس کو سامنے نہیں پیش کر سکتے، کسی ادارے کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، لیکن جو موجودہ سسٹم ہے نا ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، اس میں یہ سسٹم شامل نہیں ہے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا چیمہ صاحب، پچھلے اتوار میں 2015 کے بلدیاتی انتخابات کے اندر آپ کے علاقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری افتخار چیمہ صاحب جیتے تھے، تو آپ نے ان کے ڈیرے پہ جا کے ان کو مبارکباد دی تھی کہ آپ لوگوں کے عوام کی طاقت سے آپ ون ہو گئے، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ نے اس دور میں بھی جا کے بڑے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر الیکشن جیتا تھا، ان 6-7 سال میں اپنے ٹرنور میں علاقائی جو مسائل تھے اس کو حل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے؟ جناب افتخار چیمہ بیسیکلی شریف آدمی ہے، ٹھیک ہو گیا، انتہائی خوش اخلاق آدمی ہے، لیکن سیاست میں خدمت میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ان کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ اور خدمت یا ڈیولپمنٹ، جب بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کوئی نمائندہ چنا جاتا ہے، اس سے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہ کام آگا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، یا ہماری کسی مسئلے میں رہنمائی ہو جائے گی۔ چونکہ یو سی کے جو سسٹم تھے نا، یہ کافی دیر ان کو فعال نہیں کیا گیا، صحیح، تو پراپر فنڈنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو جو باقی یونین کونسل کا ایک مخصوص فنڈ ہوتا ہے، اس میں اگر چیمہ صاحب نے کچھ کیا ہے تو نظر لوگوں آنا کو پتہ ہوگا یا نظر آنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو اس کے وہ عوام کو جواب دیں گے۔ عوام پوچھتی ہے، عوام جانتی ہے، جو ڈیولپمنٹ کرواتا ہے اس کی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے فنڈ استعمال ہو رہے ہیں، یہ صوبائی گورنمنٹ کے ہیں، وفاق کے ہیں، یا یو سی کے ہیں، یا لوکل گورنمنٹ کے ہیں، سارے فنڈز کا عوام کو پتہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ میرا خیال ہے چیمہ صاحب ڈیولپمنٹ تو نہیں کروا سکے، لیکن چیمہ صاحب اخلاقی طور پر اچھے اور شریف النفس انسان ہیں، صحیح، عزت احترام کرنا جانتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس دفعہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پرانے سسٹم پہ دوبارہ ایک اس کے اندر چینجنگ کر کے اس کو بہتر انداز میں پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے نیا نظام کہ میئر کا بھی ووٹ ڈائریکٹلی ہوگا، اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنا پینل آپ کے ساتھ وائس چیئرمین کے لیے کون سے امیدوار ہوں گے، اور آپ نے پوری تیاری کر لی ہے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ، میں جوڑ توڑ اپنا کر رہا ہوں، اپنے پینل کو تھوڑی دیر میں چند دنوں میں انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، باقی میرے پینل میں ہماری ایک ساجھیداری چل رہی ہے، پرانے میرے وائس چیئرمین ہیں، بہت اچھے ہیں، ایماندار ہیں، اور لوگوں کے کام آنے والے ہیں، وہ بڑے شریف آدمی ہیں، اور ان کی اپنے گاؤں میں نئی علاقے میں بھی ان کی شرافت کو لوگ مانتے ہیں، صحیح، اور کسی دکھی انسان کا درد بھی بانٹتے ہیں۔ صحیح، وہی میرے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ کا ایک کمبینیشن ہے، اور نہ کرپشن وہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، کھینچا تانی ہوتی ہے، بگاڑ آتا ہے جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہمارا مفاد ایک ہے، وہ بھی انسانیت کی خدمت چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی انسانیت کی خدمت چاہتے ہیں۔ جب ان کے یہ زہیب عارف صاحب کے تایا جی میرے بھائی کے ساتھ وائس چیئرمین ناظم تھے، نائب ناظم تھے، انہوں نے اپنی یو سی کے جو سیلری ہوتی تھی وہ بھی نہیں لیتے تھے، وہ بھی فنڈ یو سی کا بھی ہم لوگ ڈیولپمنٹ میں لگا دیتے تھے، اور میرے بھائی جو تھے وہ بھی اپنا جو ان کی ایک مخصوص شارٹ سی سیلری ہوتی تھی وہ لوگوں کی
خدمت کے لیے فلاح کے لیے صرف کر دیتے تھے. مثال کے طور پر کسی نے کچھ بے فارم بنانا ہے یا کوئی ڈیٹ آف برتھ لینی ہے، اس کے جو سرکاری واجبات ہوتے ہیں، فیس ہوتی ہے، اس کی مد میں میرے بھائی خرچ کر دیتے تھے. وہ اپنی سیلری نہیں لیتے تھے. صحیح. یعنی آپ لوگ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، اپنی پرانی ٹیم اپنا ہوم ورک کے ساتھ میدان عمل میں آ رہی ہے. جی الحمدللہ میں اپنا ہوم ورک تقریباً مکمل کر چکے ہیں. 75% میں مکمل کر چکا ہوں. میرا ووٹر انشاءاللہ غریب آدمی ہوگا اور روایتی نمائندوں کا ستایا ہوا ووٹر ہوگا. جو لوگ کسی کو کسی مسئلے میں، پرچے میں، نجائز معاملات میں الجھاتے ہیں، پھر ان کو کیش کرتے ہیں، پہلے ان کے اوپر رپورٹس ہوتی ہیں، پھر ان کو ریلیز کراتے ہیں، پھر ان سے کچھ اخراجات وغیرہ کی مد میں کہ یہ میں نے خرچ کیا ہے، یہ دے دو. اس طرح کا ہمارا کلچر نہیں ہے. صحیح. ہم لوگ بڑا سادگی سے چلتے ہیں. میرٹ پہ بات ہوتی ہے. صحیح. یعنی آپ، اللہ نے اگر آپ کو عزت دی تو یہ جھوٹے پرچے، منشیات فروشوں کی، رسا گیروں کی، نجائز فروشوں کی آپ کبھی پش پناہی نہیں کریں گے، نہ جھوٹے پرچے کروائیں گے، نہ ان کی پش پناہی کریں گے. جی سابقہ دور میں بھی ہماری یو سی میں پورے 7-8 سال کا ٹینور تھا، اس میں بہت کم پرچے رجسٹر ہوئے ہیں. باقی جو منشیات فروش ہیں، رسا گیر ہیں، مافیاز ہیں، یہ ان سے تو ہمارا ٹکراؤ ہے. ان کے خلاف ہی ہم اٹھتے ہیں. ہم جب بھی اٹھے ہیں کسی غریب کے ساتھ اٹھے ہیں. اگر کسی کے اوپر منشیات ڈال کر پرچہ کروا رہے ہیں نجائز، ہم لوگوں نے اس کا اصل جو ذمہ دار ہے اس کو ادھر کٹہرے میں کھڑا کیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے، اس کا مال ہے، یہ اس کو کٹہرے میں لاؤ. یہ غریب آدمی کے گھر میں کوئی منشیات رکھ کے کسی کے چھت کے اوپر رکھ کے پرچہ کروا دو اور اسے اپنا انتقام لو. یہ کام تو ہم نے یہ فائٹ بہت پہلے سے کی ہے. صحیح. صحیح. یعنی یہ آپ عرصہ دراز سے مظلوم کے ساتھ ظلم کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. جناب آپ ہماری یو سی میں سروے کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پرسنل میٹر ہیں میں اس کے بارے میں تو وضاحت نہیں دینا چاہتا، لیکن جو عوامی مسائل ہیں عوامی سطح پہ اگر سروے کیا جائے تو یو سی 29 میں انشاءاللہ میرا مقابلہ کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. ٹھیک ہو. چیمہ صاحب، آپ نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے ہیں. آپ کے حلقہ میں میاں طارق صاحب ہیں اور جمال ناصر چیمہ صاحب، یہ حلقہ ان کا آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں احباب مستقبل میں اس علاقے کے اندر، کیا ان کی لیڈرشپ سے آپ متفق ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں اس علاقے کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی کے لیے کوئی آپ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے؟ جناب علی، یہ جو دونوں ہمارے رہنما ہیں، ایم این اے اور ایم پی اے صاحب، یہ ہمارے فیملیز کے تقریباً قریبی لوگ ہیں. جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے میں یہی کہتا ہوں کہ جناب آپ لوگوں میں گل مل جائیں، ان کے مسائل سنیں، ان کے غموں کو، تکلیفوں کو شیئر کریں. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی میں اور میرے سارے دوست، ہم انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم ان سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، اور وہ ان کو جو رہنمائی کی یا کسی بات کا علم دلانا ہوتا ہے، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ عوامی مسائل خود اپنے ہاتھ سے حل نہیں نہ کریں گے، عمران خان کے ویژن کو تقویت نہیں ملے گی. ہم لوگوں نے عمران خان کے سپاہی بننا ہے. انفرادی طور پر ہم لوگوں نے لوگوں کو سروس دینی ہے. باقی یہ ہمارے رہنما جو ہیں الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، عزت دار وزادار گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. ان کی وزاداری کی وجہ سے بھی لوگ انہیں مقبول اور پسند کرتے ہیں. صحیح. کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سال کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ایز اے کارکن کہ عمران خان صاحب نے جو خواب، جو ویژن آپ لوگوں کو دکھایا تھا اس کے مطابق صحیح چل رہے ہیں؟ میں خان صاحب کی کارکردگی سے 100+ مطمئن ہوں. ہماری قوم میں ابھی قوم نہیں بیدار نہیں ہوئی. قوم نے اپنا مسئلہ چینی اور گھی سمجھا ہے.
लेकिन मुल्क के मसाइल और है। ये मुल्क, इस मुल्क की बुनियाद टेढ़ी है, इसके लिए वक्त दरकार है। लेकिन हम लोग कभी हमने सोचा है कि हमने इस मुल्क को क्या दे रहे हैं? कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? सहूलतें लंदन वाली, स्पेन वाली मांगते हैं, टैक्स 1 रुपया का नहीं देते। लाकानूनीयत है, हम लोगों का अपना फॉल्ट है। क्या हम लोग फाइलर हैं? फाइलें बनवाई हैं, वो भी 2 नंबरी से बनवाते हैं। 2000 वाली फाइल बनवाई और फाइलर बन गए। हम लोग इस मुल्क को दे के आ रहे हैं जो उनसे मांग रहे हैं। मुल्क मकरूज कर दिया है साबका हुकूमतों ने। आज मुल्क को जिस तरह इमरान खान बना रहे हैं, इसको चला रहे हैं, ये उसी की बहादुरी है। वो खान साहब 2, 4, 10 अरब कर्जा लेकर इनको सब्सिडी दे के वाह वाह करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कर्जा नहीं लिया जितना कि ये अवाम मांग रही है। इसको कर्जा चाहिए, हमारी अवाम को कर्जे से सहूलतें चाहिए। इनको अपने मुल्क की कमाई से, अपने मुल्क की तरक्की से सहूलतें नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि गधा बिरयानी हो जाए या कर्जा लेकर डेवलपमेंट हो जाए। ये कर्जा ले लेकर हमारी कौम जो है ना, ये कर्जे को पसंद करती है। खान साहब ने अपना कैरियर दाव पे लगा दिया है। किस तरह कि इनको वो सब्सिडीज चाहिए, हज में सब्सिडी चाहिए, दाल घी में सब्सिडी चाहिए, खाद में सब्सिडी चाहिए। ये नहीं सोचते, ये नहीं हम लोग समझते। सब्सिडी तो हर मामले में गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन और कर्जा भी ले रही है IMF से, और मिनी बजट भी ला रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। इसके बावजूद PTI क्या बलदियाती इलेक्शन में आप लोग जीत सकते हैं? जब आम बंदे को रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो मसाइल है। मसाइल हमारे ये डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल मसाइल हैं। रोटी अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा है, कुव्वते ख़रीद लोगों में ज़्यादा है, लेकिन हम लोग नाशुक्र हैं। बाकी जो महंगाई का इशू है वो इंटरनेशनल है। जब हमारा डेफिसिट, जब पिछली गवर्नमेंट में कितना था करंट अकाउंट डेफिसिट, तकरीबन 20-22 अरब खसारा था। खान साहब ने बरामदात में इजाफा किया है, दरामदात को कम किया है। जब खान साहब को गवर्नमेंट मिली है, उस टाइम हमारे ख़जाने में क्या था? मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। उन्होंने बेल आउट पैकेज में कर्ज़े लिए मुल्क को चलाने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कर्ज़े हैं वो वापस हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और ख़जाने का भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तकरीबन 24-25 अरब डॉलर के करीब हमारी जी आज चल रही है। जी इस पे आगे एक बात करते हैं तफसील से। जी आज जो मेरे मेहमान हैं हार्ट टॉक के, वो चौधरी अख्तर चीमा साहब हैं, वो आज मेरे मेहमान हैं। तो उनसे बातचीत का सिलसिला जो जारी रहेगा। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के जो मेरे मेहमान हैं चौधरी अख्तर चीमा साहब हैं। जी चौधरी साहब, बात हो रही थी मुल्की हालात के ऊपर। तो महंगाई का एक तूफान है, आम बंदा रोता है कि जी हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी नहीं होती। तो 3.5 सालों में कर्जा पाकिस्तान का डबल हो गया, महंगाई 3 गुना ज़्यादा हो गई, मेडिसन हर दुनिया की, एक घी जो 3 साल पहले आम चीनी 55 रुपये थी, अब 120 रुपये है। घी जो 150 का था अब 400 से ऊपर है। तो ऐसे आप क्या समझते हैं कि ये तरक्की की है मुल्क ने, या आम बंदे के ऊपर बोझ डाला है? जो 70 रुपये लीटर तेल था वह 150 रुपये लीटर है। तेल की बात ही पहले कर लेते हैं। तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सही। वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक हमें मिलना है। हमारी अपना तो तेल नहीं है, सही। तेल हम लोग दरामद कर रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी चीनी की बात है, जब चीनी 50 की थी या 70 की थी तो उस टाइम गन्ने का रेट 80 रुपये था 1 मन का। किसान को क्या मिल रहा था? किसान खेतों को, अपने खलिहान को आग लगा देते थे, कोई ख़रीदता नहीं था। आज गन्ने का रेट 325 रुपये मन है।
اس میں جو زراعت ایگریکلچر ہے اس کو کسان کو بہت فائدہ ملا ہے. پہلے گندم کی بات ہے، آٹا مہنگا ہے جی، آٹا مہنگا ہے. آٹے میں اس ٹائم گندم کی پرائس کیا تھی؟ 1300. آج 1800 گورنمنٹ کی پرائس ہے، اس سے بھی اباب جا رہی ہے. اس میں کسان کافی خوشحال ہوا ہے. ویسے ناشکری کے طور پر ہم لوگ کوئی کسی نعمت کا شکریہ ادا نہ کریں تو وہ تو ہم لوگوں کی اپنی ایک عادت بن چکی ہے. گھی ہے، گھی بھی ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. آئل جو ہے، کوکنگ آئل سارے امپورٹ ہوتے ہیں نا. تو وہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے اس نے تو ادھر پرائسز میں فرق آنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3.5 سالوں میں کوئی میجر ایسے کوئی کام کیے ہیں اس قوم کے لیے؟ جی الحمدللہ بہت کام کیے ہیں، لیکن جب ہر چیز خراب تھی، اتنے کام جو ہے نا جو خان صاحب نے کیے ہیں، جتنی ایفرٹ فائٹ کی ہیں انہوں نے اس سسٹم کے اندر رہ کر، جو سسٹم جو ہے کرائم کی بے خونی نہیں کرنے والا، یہ سسٹم تو کرائم کو پروموٹ کرنے والا ہے. اس میں خان صاحب نے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے. آج ایف آئی اے، نیب، یہ ادارے انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. اور ابھی بھی اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرانے جو سسٹم کو نہیں چلنے دے رہے. انشاءاللہ تعالی یہ ادارے بھی آزاد ہوں گے. مہنگائی کا بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور جب اگر مہنگائی ہے تو میرے بھائی یہ تو بتائیں کہ جو انسان کی لوگوں کی آمدن ہے وہ بھی بڑی ہے نا. نہیں نا بڑی سر، یہ بڑی ہے نا. دیکھیے ایک مزدور ہے وہ 800,000 روپے آج ہی کما رہا ہے، اس کا ایک ٹائم کا ہانڈی جو ہے 1000 کی بنتی ہے. نہیں، ایک ٹائم ہانڈی 1000 والی ابھی ہمارے گھروں میں نہیں آئی. یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کی ہانڈیاں ہیں 1000 والی. میرے بھائی بات سنیں، آج مزدور 800,000 روپیہ کماتا ہے نا، تو گوبھی 20 روپے 30 روپے، پالک، چکن 200-250 روپے ہے، مٹن وہ تو 500 روپے بھی جاتا ہے 500. تو لیکن ہر روز تو نہیں یہ مینیو میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا. جب سر ایک بندہ ہے 18,000 میں اس نے 4 بچے بھی پالنے ہیں، ان کو اسکول کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا اگر کرائے پہ رہتا ہے تو کرایہ بھی دینا ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور بڑے لوگوں کا 4 لاکھ سے 5 لاکھ سے بھی گھر کا سسٹم نہیں چلتا، تو غریب آدمی 18,000 میں کیسے کرے گا پورا؟ 18,000 میں بھی ہو سکتا ہے، 10,000 میں بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے لائف سٹائل جو ہے چینج کر لی ہے، لائف سٹائل چینج کر لی ہے. اس میں ہم لوگ لگژری زندگی کے متمنی ہیں، سادہ زندگی نہیں بسر کر رہے نا. صحیح. چلتا ہے، گھر چلتے ہیں. جتنی مہنگائی کا شور یہ 11 پارٹیاں کر رہی ہیں، اتنی مہنگائی نہیں ہے. اور باقی یہ جو ہے یہ مصنوعی قلت اور مصنوعی مہنگائی کر رہے ہیں. قلت خود پیدا کرتے ہیں. ان کے مافیا جو ہے کھاد کو سٹاک کر لیا مارکیٹ میں. اسی پہ آ جائے، خان صاحب ہر تقریر کے اندر مافیا کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں. مافیا تو ان کے ارد گرد بیٹھے، چینی مافیا، آٹا مافیا، اب کھاد کا ایشو ہے. یہ کسان اس وقت در بدر رل رہا ہے، کھاد نہیں مل رہی اس کو یوریا. تو پہلے گندم ہم برآمد کر دیتے ہیں، پھر درآمد کرتے ہیں. چینی پہلے درآمد کرتے ہیں، پھر برآمد کرتے ہیں. یہ تو مافیا ان کے ارد گرد بیٹھا ہے. تو ان کے ارد گرد بیٹھا ہے. تو یہ صدیوں سے ایوانوں میں بڑی کرسیوں پہ بیٹھے تھے. کیوں خان صاحب نے تو تبدیلی کی والی بات تو ختم ہوگی نا. خان صاحب نے تبدیلی کی بنیاد رکھ دی ہے نا. تو یہ لوگوں کیا خان صاحب یہ کرتے کہ ان لوگوں کو ساتھ نہ لے کر اپوزیشن میں رہتے. ابھی انہوں نے بنیادیں رکھ رہے ہیں. اس کے لیے ٹائم لگے گا. 70 سال میں یہ سسٹم خراب کیا ہے لوگوں نے. یہ انشاءاللہ اس کے لیے 10 سال میرا خیال ہے اگر آئندہ آنے والا ٹینور خان صاحب کو مل گیا نا تو یہ سسٹم پہ چڑھ جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملے گا؟ جو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اگلے 5 سال میں میں پورے کانفیڈنس سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو یہ پرانا سسٹم ہے اس کو چیلنج کیا. دیکھیں قانون سازی کی ہے، 600 سے اوپر ترامیم کی ہیں قانون میں بہتری لا رہے ہیں، اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے. ابھی اگر تبدیلی نہیں آئی یا خان صاحب نہیں لا رہے تو ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟
کبھی کسی بہانے سے کیس کو ڈیلے کرتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں کہ کوئی ثابت نہیں ہوا، تو میرے بھائی اپنے کیس فیس کریں نا یہ لوگ۔ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ ایم این اے ایم پی اے بھی مسلم لیگ نون کے جیتے، پچھلے بلدیاتی الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون نے آپ کے علاقے سے بھی نون جیتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کچھ ڈنٹ ڈالے گی، یا آپ لوگ اپنی وننگ پوزیشن میں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا، جب پیپل پارٹی بیک فٹ پہ جاتی گئی، وہ تو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے نا سارے، نہیں چلے گئے، پی پی قیادت بھی نہیں ہے نا، پی پی کی تو قیادت بھی نہیں ہے ادھر۔ جب پی پی جو ہے نا بیک فٹ پہ گئی ہے نا، تو اس کو لوگ جو ہے نا نون میں شامل ہوتے گئے، اور نون جو ہے جماعت میں ہر کارکن کو کوئی نہ کوئی فائدہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی ہمارے گروہ میں شامل رہے۔ صحیح، لوٹنے میں گھسوٹنے میں ہم لوگوں کا گروہ جو ہے نا وہ مضبوطی سے چلتا رہے۔ ابھی پی ٹی آئی کو لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا ہے۔ صحیح، کہاں سے قیادت لاتے خان صاحب پہلی دفعہ؟ ابھی انشاءاللہ یہ خان صاحب کا ٹرور پورا ہوگا، اس کے بعد کانٹ چھانٹ ہوگی سسٹم میں، نمائندگی میں، تو ہم لوگ تو ویسے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھا سسٹم دے دے، اس سے جن کے اوپر ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے، ڈسکس بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اچھا کوئی سسٹم اس ملک دے دے اور یہ ملک ترقی کی طرف چل پڑے۔ صحیح۔ اب آ جائیں اپنے علاقے کے اوپر، آپ کے ایریے کے اندر لوگوں کو بے شمار مسائل ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ، میجر مسئلہ ہے پانی کا، صاف پانی کا مسئلہ ہے، آب نکاس کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل کی، جدید قسم کا ہاسپٹل کی بڑی شدت سے ضرورت ہے۔ یہ میجر مسئلے ہیں جس کے لیے پچھلے کئی ادوار سے کوئی کام نہیں کیا گیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے نا، ان کی پرائرٹی یہ ہے ہی نہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ اور سیکورٹی، یہ تو ان کا ایشو نہیں تھا، وہ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ تعلیم پہ اور صحت پہ تو ان لوگوں نے توجہ دی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو جاہل بنانا تھا تو پھر اوپر حکومت کرنی تھی نا۔ پہلے تو ملک کو کتنی دیر سے جاہل بنایا گیا ہے، جو سکول تھے وہ ادھر فنڈز کا پیپر میں ہیں، ریکارڈ میں ہیں سکول، لیکن ادھر جانور باندھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ ابھی الحمدللہ خان صاحب صحت کے لیے صحت کارڈ دے رہے ہیں، صبح کے پی کے میں سب لوگوں کو صحت کارڈ مل گیا۔ یہاں بھی مارچ کا اعلان ہوا ہے۔ جی، یہاں بھی بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جاتے ہیں جن کے پاس صحت کارڈ ہے۔ میرے خیال مارچ تک تو ہر آئی ڈی کارڈ ہی صحت کارڈ ہوگا۔ نوجوانوں کو لون ہے، نوجوانوں کو لیے لون ہے۔ یہ الحمدللہ بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے اس گاؤں سے تقریباً 3-4 لوگ ہیں جن کو صحت کارڈ پہ میڈیکل کی فیسلٹیز ملی ہیں۔ یہ گکھڑ میں ہاسپٹل، ادھر سے یہ اس کے یوز اوپر کرتے ہیں لوگ، یوز کیا ہے، بہت لوگوں نے یوز کیا ہے۔ جو 5-4 لاکھ 3 لاکھ خرچے والے کام تھے وہ ہمارے ادھر لوگوں نے گاؤں میں، میں جن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، میرے ان کے ساتھ مراسم ہیں، وہ ان لوگوں نے اس صحت کارڈ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ صحیح۔ لوگ صحت کارڈ کو بہت اچھی اپنی سپورٹ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پاس سپورٹ ہے۔ تو صاحب، اگر یو سی 29 کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کی پارٹی آپ پہ اعتماد کرتی ہے، وہ کون سے میجر مسائل ہیں جو اس علاقے کے آپ ان کو حل کرنے کے لیے اللہ کام سے یا حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس علاقے کے جو میجر مسئلے ہیں، آپ اگر چیئرمین اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر دیتے ہیں، عوام آپ پہ بھروسہ کرتی ہے، آپ کی کارکردگی، آپ کے کردار کے اوپر؟ دیکھیے، اگر مسائل تو ہوتے ہیں حالات کے، وقت کے مطابق مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وقت کے اوپر وہ حل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جس قسم کا بھی مسئلہ ہوا اس کو فیس کریں گے۔ باقی جو ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ابھی دیکھیے خان صاحب نے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ وائز یونیورسٹی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا تعلیم کا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے۔
باقی لوکل سطح پہ بھی اسکولز ہیں، اور جو تعلیمی نصاب ہے، نظام ہے، اس کے اوپر بھی وہ لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کر رہے ہیں۔ ایک نظام تعلیم ہوگا، صحت کے لیے صحت کارڈ دیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق گاؤں کی سطح تک، ٹاؤن کی سطح تک نیشنل لیول کے ہاسپٹل لوگ بنائیں گے۔ اور چونکہ یہ ابھی مرحلہ وار آہستہ آہستہ کام ہوگا۔ یہ تو قومی سطح پہ پلاننگ ہے نا، جی جی، لیکن آپ کے اگر جو بلدیاتی الیکشن کے اندر لوگ گلیوں نالیوں کی صفائی کا کام ہوتا ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں کچھ علاقوں میں جی، اور اسی طرح پینے کا صاف پانی کا مسئلہ ہے، آب نکاسی کا گندے پانی کے جوخڑ بنے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر، ان کے اوپر بے شمار آپ کی یونین کونسل میں کام ہونے والا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ پلاننگ تھی بھی اور ہے بھی۔ یہ ہمارے تقریباً یہ جو ہمارا ادھر جدھر گھر ہے اس کے قریب ہی مین روڈ ٹوٹا ہوا ہے، جس کے لیے میں اپنے قائد سے تقریباً کافی دفعہ ان کو یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس کی مرمت، جو مین روڈ ہے اس کی مرمت کیجیے۔ تو اس کے لیے اپنا ہماری قیادت نے پرمیشن سروے کروا دی ہے، پرمیشن کروا دی ہے، اور انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں کام ہو جائے گا۔ باقی ہمارے جو گاؤں ہے، ذاتی گاؤں جو ہے، اس میں تقریباً ہر طرح کے نالے بنوائے ہیں۔ ہمارے پاس 80 لاکھ کا فنڈ تھا، ہم لوگ اس کو پانی کو ایک کنویں کے ذریعے کھیتوں کو دینا چاہتے تھے، لیکن جو ہماری آپس کی جو مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے یا کسی کی پاپولیرٹی سے ہم لوگ جیلس ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہ ہو سکا۔ ہماری اس ٹائم ایم پی اے تھیں مخصوص سیٹ پہ محترمہ ضلع ہما، انہوں نے ہمیں فنڈ منظور کروا دیا تھا کہ آپ پانی کا جو اپنے گاؤں کا کر لیں۔ باقی وہ لوگ ہمارے اپنے لوگوں نے ہی کوئی تھوڑا سا کوآپریٹ میں کمزوری دکھائی۔ باقی ہمارا مین گاؤں ہے یو سی والا، یونین کونسل والا تلونڈی کھجور والی، اس میں ہم لوگوں نے پانی کا صاف پانی کے لیے انتظام کیا ہے ٹینکی کا، اور پورے گاؤں میں تلونڈی کھجور والے میں سیوریج ہے، جس کی ہمارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کچھ بہت اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ سیوریج کی نگرانی کر رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ٹھٹا داد ہے یا ٹھٹا داد میں ہماری چھوٹی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو سیلف فنانس کے ذریعے ان مسائل کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ یعنی آپ منتخب ہوتے ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اچھا نظام بنانے کی کوشش کریں گے، یہ جو سیدھا مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ جی یہ آپ کی نظر میں موجود ہے سارے مسئلے؟ جی، یہ جو سوسائٹیز ہماری کام کر رہی ہیں ان کی بنیاد بھی ہم لوگوں نے رکھی تھی، اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے اور میری عوام نے مجھے منتخب کیا تو اس میں میں اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالوں گا، اور آگے دوسرے گاؤں تک بھی اس کو وسعت دیں گے، تاکہ ہماری صفائی ستھرائی فلٹر والے پانی کا جو انتظام ہے ہمارے ہر گاؤں میں اچھے طریقے سے ہو جائے، تاکہ لوگوں کے یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ پوری ہو جائیں۔ صحیح۔ آخر پہ یو سی 29 اور پورے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دیں اور آپ کو کیوں ووٹ دیں، اور کوئی جو کشمیر کا آگے 5 فروری کو ڈے ہے اور کشمیریوں کے لیے خاص کوئی پیغام، اور آپ کی حکومت بھی کشمیریوں کے عمران خان صاحب نے یو این اے میں باقاعدہ طور پہ 2-3 دفعہ بڑی مؤثر آواز اٹھائی ہے، اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا۔ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نہ صرف کشمیر کا مقدمہ بھرپور طریقے سے انٹرنیشنل فورم پہ اجاگر کیا ہے، جو کہ ہم لوگ سابقہ دور میں کشمیر تو گفٹ میں دے چکے تھے، ریلیشن شپ بنا لیے تھے، دوستیاں بنا لی تھیں، اور کشمیر کا تو ہم لوگ کشمیری نمائندوں سے تو ہماری قیادتیں ادھر سے جو جاتی ہی نہیں ہیں وہ تو ملاقات بھی نہیں کرتے تھے، وہ ملاقات میں اس میٹنگ میں ان کو انوائٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ خان صاحب نے الحمدللہ نہ صرف کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق لڑا ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو
جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا بھی بھرپور طریقے سے دفاع کیا ہے. جس طرح اقوام متحدہ میں خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی ہے، آج تک پوری دنیا کا کوئی لیڈر اس طرح بات نہیں کر سکتا. خان صاحب ایک فائٹر آدمی ہے، وہ تھکنے والے نہیں ہیں. ہمارے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے خان صاحب سے کوئی بڑا کام کروا کے اس بمور میں پھنسی ہوئی اس قوم کو اللہ پاک نے نجات دینی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کامیاب ہوگا. پاکستان اللہ کے فضل سے آج خارجہ پالیسی میں جس طرح دنیا کا ایک اہم ملک بن چکا ہے، آج تک پاکستان کو یہ اہمیت نہیں دی گئی. آج پوری دنیا کے جو سپر طاقت ہیں وہ بھی پاکستان اور خان صاحب کے نظریے کو ماننے لگ گئے ہیں کہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی سلوشن نہیں ہے، تو آج ان لوگوں نے خان صاحب سے مدد مانگی کہ خان صاحب ہمارے ان فورسز کو نکلنے میں کوآپریٹ کر لو، بھاگنے کا موقع دو. تو خان صاحب ایک دور اندیش انسان ہے، صحیح. نہ انہیں کوئی لالچ نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے حلقے کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اگر آپ نے مجھے منتخب کیا، میں کامیاب ہو گیا، تو اس میں جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا ہوگا میں ان کی بھی نمائندگی کروں گا، اور جنہوں نے مجھے ووٹ کیا سابقہ ٹنور کا بھی آپ لوگوں کے سامنے تجربہ ہے. جو لوگ ہمارے اپوننٹ ہوتے ہیں، جو ووٹ نہیں کرتے، ہم نے ان کی بھی ہر مشکل میں مدد کی ہے، ان کا سہارا بنے ہیں. اور آئندہ بھی جو لوگ میری فیور نہیں بھی کریں گے، میں انشاءاللہ ان سے بھی پیار اور محبت سے اور ایک اچھے دوستوں کی طرح ان کے ساتھ بھی ان کے مسائل سنیں گے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کرپشن نہیں ہوگی. کرپشن کے خلاف انشاءاللہ تعالی میں آواز اٹھاؤں گا، اور اپنے حلقے کی عوام کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کروں گا. انشاءاللہ نہ کہ جو بھی مظلوم ہیں ان کی مدد کریں گے. باقی ہماری قیادت ہے، اعلیٰ قیادت ہے، وہ بھی ڈیلی کی بنیاد پر لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. جو مسئلہ ہم لوگ نہ حل کر سکے ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں مجھے ٹائم دیا میرے پروگرام کے لیے، میرے ناظرین کے لیے. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے ہارٹ ٹاک کے چودھری اختر چیمہ صاحب تھے، جو UC 29 سے تحریک انصاف کے متوقع امیدوار ہیں، چیئرمین کے. تو آج انہوں نے اپنے علاقے کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھرپور ایک نشست ہوئی، جس میں ملکی مسائل اور UC کے مسائل کے اوپر بھی بات ہوئی، اور اپنی پارٹی کے ویژن کو، اپنے لیڈر کے ویژن کو، عمران خان کے ویژن کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.